عمر خالد پہ جو الزامات لگائے گئے تھے انتہائی بیہودہ الزام، کہ کئی بار وہ پاکستان گیا ہے اور اس نے کئی فون کال کیے ہیں، کشمیریوں سے تعلق ہے، ملٹن سے تعلق ہے، ادیب ماؤسٹوں سے تعلق ہے، اس طرح کے بیہودہ الزامات لگائے گئے تھے کہ آج کل یو اے پی اتنا کامن ہو گیا ہے کہ حکومت ہر ایک کے خلاف یو اے پی لگا دیتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ یو اے پی کے اندر آسانی سے بیل ملنے والی نہیں ہے، ایک لمبے عرصے تک ہم جیل میں رکھ سکتے ہیں، اور جو چاہے نیریٹو ہم پیش کریں میڈیا کے ذریعے سے، پبلک کو ہم رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں. یعنی جو آواز اٹھائی گئی تھی وہ اس لیے نہیں اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ آواز اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ دستور ہند کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، اور یہ قانون جو بنا ہے یہ اللیگل قانون ہے، یہ قانون جو ہے ڈسکرمنیٹری قانون ہے، اور ایسے قانون بنانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے حکومت کو. اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی. کنٹری وداؤٹ پوسٹ آفس کے نام سے ایک اور پروگرام آرگنائز کیا، بظاہر ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، لیکن اس پروگرام کو جس طرح کے گودی میڈیا نے پورے ملک میں ہائی لائٹ کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے. یہ میٹنگ جہاں ان افراد کو یاد کرنے کے لیے ہے جو آج بنا کسی قصور کے جیلوں میں بند ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس عزم کے اظہار کے لیے بھی ہے کہ عام طور پہ میڈیا کے لوگ جب بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہے، آپ کو کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اس بات کا بھی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم لوگ آج جو کچھ محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ میں اور جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں میری یہ یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو وکٹم نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں جب جمہوریت کے خاتمے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جب اس ملک میں جو ملک کی آزادی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب دستور کو لپیٹ کے رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، تو جن لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کے خلاف آواز بلند کی، جن لوگوں نے ہر مسئلے سے بالاتر ہو کر، جبکہ سیاسی پارٹیوں نے، دانشوروں نے، صحافیوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے مصلحت کی چادر اوڑھ لی ہے، منافقت کی چادر اوڑھ لی ہے، ہمارے ان نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس ہراول دستے کو تھام لیا ہے، اس فرنٹل آرگنائزیشن کا پارٹ بنے ہیں، جنہوں نے اسٹیٹ کے اور ریاست کے یہ کوششیں جو جمہوریت کے خاتمے کے لیے اور فسطائیت کو یا فاسیواد کو یا فاشزم کو پورے ملک میں نافذ کرنے کی جو ہو رہی ہے، اس کے خلاف جن لوگوں نے آگے بڑھ کے میدان میں ان سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، ان سے نبردآزما ہونے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف آواز بلند کی ہے، اس میں اس ہراول دستے کے اندر مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا عمر خالد بھی شامل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے والدین اور جتنے رہیزہ و اقارب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ اس وقت اس آزمائش کے دور میں ان کے عزیز اقارب نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے اگر کسی کا شوہر ہے تو اس نے اپنی ذاتی زندگی کو، اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کر جو ہے میدان میں کھڑے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مجھے سخت یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ آدمی سلطان جائر کے سامنے حق بات کہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افضل جہاد کرنے کا جو کام ہمارے ان ساتھیوں نے کیا، ہمارے ان بچوں نے کیا ہے، وہ ایک غیر معمولی کام ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی خود کو وکٹم، خود کو تھکا ہوا، خود کو شکست خوردہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی اس ملک میں، جس طرح ہمارے لوگوں نے جو ہے قربانیاں پیش کی تھی، ان کی جانیں گئی تھیں، پھانسی پہ لوگوں کو چڑھا دیا گیا تھا، کئی سالوں تک جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم لوگ ہمارے ملک میں آزادی کی دوسری لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ آزادی کی لڑائی اس وقت تو انگریزوں کے خلاف تھی، انگریزوں سے آزادی کی لڑائی تھی. اس وقت جو آزادی کی لڑائی ہے وہ دراصل اپنے دستور کو بچانے کے لیے، اپنی آزادیوں کو بچانے کے لیے، اپنی جمہوریت کے اقدار کو بچانے کے لیے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. اور اس لڑائی میں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے آگے بڑھ کے اپنا رول پلے کیا ہے. جہاں تک عمر خالد کا تعلق ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر خالد جے این یو کے تعلیم کے دوران ہی انہوں نے اپنا تھیسس بھی جب انتخاب کیا تھا، اس کا ٹاپک جب انتخاب کیا تھا، تو اس وقت میں اس بات کا لحاظ رکھا تھا کہ ہمارے ملک کے جو مارجنلائز طبقات کے لوگ ہیں، جو دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کیا پریشانی ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، اس کو سامنے لایا جائے. چنانچہ انہوں نے جھارکھنڈ کے آدیواسی، آپ جانتے ہیں کہ 2016 میں جب وہ کشمیر میں جب وہاں کی عوام پر، وہاں کے لوگوں پر جس طرح کا ظلم تشدد برسوں سے جاری ہے، تو انہوں نے
ایک کنٹری وداؤٹ پوسٹ آفس کے نام سے ایک اور پروگرام آرگنائز کیا. بظاہر ایک چھوٹا سا پروگرام تھا, لیکن اس پروگرام کو جس طرح کے گودی میڈیا نے پورے ملک میں ہائی لائٹ کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. اور اس وقت کا جو میڈیا ٹرائل تھا وہ بہت ہی بھیانک قسم کا تھا. اور عمر خالد پہ جو الزامات لگائے گئے تھے انتہائی بیہودہ الزام کہ کئی بار وہ پاکستان گیا ہے اور اس نے کئی فون کال کیے ہیں, کشمیریوں سے تعلق ہے, ملٹن سے تعلق ہے, ادیب ماؤسٹوں سے تعلق ہے, اس طرح کے بیہودہ الزامات لگائے گئے تھے. اس موقع پر میں نے میڈیا میں آپ کی بات کہی تھی کہ جس شخص نے پاسپورٹ اس وجہ سے نہیں بنایا آج تک کہ اسے اس ملک سے باہر نہیں جانا ہے, وہ یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اس پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پاکستان گیا بار بار. اور جو بچہ جو لڑکا جس کی زندگی کا ایک بیش قیمت وقت جو ہے وہ جنتر منتر پہ ان لوگوں کی لڑائی لڑتے گزرتا ہے, اس کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر خالد نے JNU کے زمانے میں بھی تو ان کا پہلا فوکس تو یہی تھا کہ ملک کے آدیواسیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو دلتوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور انہوں نے اسی درمیان میں جب ملک میں CAA کی تحریک شروع ہوئی, NRC اور CAA کی تحریک ہوئی, تو انہوں نے اپنے آپ کو یونائٹیڈ اگینسٹ ہیٹ کے ساتھ جوڑا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس لڑائی کو پورے ملک کے خلاف پر لڑنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ CAA کی لڑائی کے اندر ان کو یہ احساس بھی ہوا پہلی بار غالباً اور بڑے پیمانے پر کہ جتنا مارجنلائز اور پولیٹیکلی, سوشلی, اکنامکلی دلت ہے, جتنا مارجنلائز آدیواسی ہیں اتنا ہی یا اس سے کہیں زیادہ مارجنلائز مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور پھر مسلمانوں کے خلاف میں ایک ہیٹ کمپین لگاتار چل رہی ہے. چنانچہ انہوں نے پورے ملک کے اندر اس تحریک کے اندر شامل ہوئے, پورے ملک میں گئے. میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ سے, عمر خالد کی جو برنگنگ ہے اس میں یہ پہلو ہمیشہ رہا ہے کہ ان کو کبھی بھی ناز و نام سے, عیش و عشرت سے کبھی تعلق نہیں رہا. وہ پوری زندگی کے اندر وہ سادہ زندگی گزارنے کے عادی رہے, جو مل گیا کھا لیا, جو مل گیا وہ پہن لیا, اور جہاں آرام کا وقت آ گیا وہاں سو گئے, لیٹ گئے, چاہے وہ لکڑے کا تختہ ہو چاہے وہ چادر بچھی ہوئی. تو اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پھر کیریئر کے اوپر بھی, کیریئر کے بارے میں لوگ بہت سوچتے ہیں, بہت پلان کرتے ہیں. عمر خالد کو تعلیم کے دوران ہی باہر کی کئی یونیورسٹیوں سے آفر ملے تھے, لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ان کا نہیں, مجھے یہی کام کرنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج عمر خالد جیل میں ہے, اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں اور جو لوگ لڑائی لڑتے ہیں میدان میں, ان کے لیے تنہائی, ان کے لیے مطالعے کے لیے وقت, ان کے لیے حالات پہ غور کرنے کے لیے جو خاموشی اور تنہائی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اسی درمیان میں بھی اس کا وقت نکال لیتے ہیں, حالت پہ غور کرتے ہیں, اور مسلسل ان کا ذہن کام کرتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں عمر نے جب کچھ ویب پورٹل کے لیے جو مضامین لکھے تھے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر کیسی تھی حالات کے اوپر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج عمر جیل میں ہے, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ سب لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت کو بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا ہے. اور اب تک کے تقریباً ہم سے مطالبہ کر کے بہت ساری کتابیں انہوں نے منگائی ہیں. ہسٹری پر کتابیں ہیں, جنگ آزادی پر کتابیں ہیں, پرسنلٹیز پہ کتابیں ہیں, شخصیات پہ کتابیں ہیں. اب تک کے کم و بیش 50 کے قریب کتابیں, چھوٹی بڑی بہت موٹی موٹی ضخیم کتابیں انہوں نے پڑھ لی, اور ابھی مسلسل وہ مانگ رہے ہیں, اور ہم بھی کئی کتابیں ان کو بھیج رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ جب وہ باہر نکل کر آئیں گے تو وہ ان کا مطالعے کے اعتبار سے بھی ایک کینواس کافی وسیع ہو جائے گا, اور انہیں حالات کو سمجھنے کا, جائزہ لینے کا, گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا, سوچنے کا موقع ملے گا. اور جب بھی ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے, یا جیل میں یا یہ کورٹ میں کہیں ملاقات ہوئی تھوڑی بہت دیر کے لیے بھی, تو انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا. یعنی مطلب یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم ان سے پوچھیں بھی کیسے ہو کیا ہو, لیکن کسی وقت بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی کسی بھی قسم. جو کچھ شکایتیں تھیں جیل کے اقسام سے وہ کورٹ میں ہی کی, ہم سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی, اور نہ کبھی کوئی بتایا کہ کوئی پریشانی ہے, کھانے پینے کی پریشانی ہو, رہنے کی پریشانی ہو, اس کا کوئی ذکر ہمیں ان سے سننے کو نہیں ملا. اور ہمیشہ خوش خرم ہنس و مذاق ہنسی کے ساتھ وہ بات کرتے رہے تاکہ ہم میں سے کوئی آدمی اس کو محسوس نہ کر سکے. مجھے خوشی ہے کہ آج وہ عمر خالد جو ہے, اب جو مودی میڈیا نے بھی اور حکومت نے جو نام کرنے کی کوشش کی تھی, اس کے بارے میں, عمر کے بارے میں جو پرسپشن ہے
مجھے ایسا لگتا ہے، مطلب مثال کے طور پہ پہلے ظاہر ہے کہ ہم خود بھی سوشل ایکٹیویزم سے جڑے ہوئے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا بھی ایک بڑا لمبا تھوڑا تعارف ہے پورے ملک میں. لیکن آج جب میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ میرا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ یہ عمر خالد کی فادر ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ عمر کی اس منزل میں جو ان کو پورے ملک میں جو وہ مل رہا ہے، اور ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے باہر بھی. جب 2016 کا معاملہ ہوا تھا، میری بیٹی امریکہ میں ایم ہرٹس کے اندر پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو اسے کولمبیا یونیورسٹی میں بلایا گیا تو عمر کی بات کرنی تھی، اور بھی کئی یونیورسٹیوں نے دعوت دی تھی کہ آئیے آپ عمر کے بارے میں بتائیے. تو تقریباً دنیا کی 40 یونیورسٹیوں نے اس موقع پر آواز اٹھائی تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ عمر خالد کو گرفتار کیا گیا تو دنیا بھر کے پرومیننٹ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے، دانشور ہیں، جس میں نام چومسکی وغیرہ سب شامل ہے، ان لوگوں نے اس کے اوپر میں آواز اٹھائی تھی اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ عمر کو جو ہے جیل سے چھوڑا جائے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا آزمائش کا وقت ہے ہم سب لوگوں کے لیے. لیکن میں اپنے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سے بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو کوئی اس اعتبار سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر میں کوئی بہت وہ ہو گیا ہے، بلکہ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس وقت میں جب سب لوگ مسجد کی چادر اٹھ کے لپیٹ کے لیٹ گئے ہوں، اس وقت جب کہ حکومت جو ہے اپنے تاناشاہی کے دور میں چل رہی ہے، اس وقت جب حکومت کے مظالم پورے ملک کے سامنے آ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ تو ہونے ہی چاہیے ہر سماج میں، ہر زمانے میں، جو انصاف کے لیے لڑائی لڑیں، میدان میں آئیں گے. تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ ان کو قربانیاں دینی پڑے گی، اور کچھ مسائل سے ان کو گزرنا پڑے گا. لیکن ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ عزیز کہ یہ جو کالی رات ہے چاہے کتنی لمبی ہو جائے، بہرحال اسے ختم ہونا ہے، اور انشاءاللہ عزیز دوبارہ ہمارے ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اور بڑی تابناک سورج طلوع ہوگا، اور ہم پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. مجھے یہ کہتے ہوئے ایک اور خوشی ہو رہی ہے کہ مسئلہ صرف سی اے این آر سی کی تحریک کا نہیں تھا. یعنی جو آواز اٹھائی گئی تھی وہ اس لیے نہیں اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ آواز اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ دستور ہند کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، اور یہ قانون جو بنا ہے یہ اللیگل قانون ہے، یہ قانون جو ہے ڈسکرمنیٹری قانون ہے، اور ایسے قانون بنانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے حکومت کو. اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس سی اے این آر سی کی تحریک، یہ پوری تحریک جو ہے دستور ہند کے دائرے کے اندر ہے. عمر پہ ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے. اب آپ سوچئے کہ اس وقت میں انہیں ایک معاملے میں تو بیل مل گئی ہے، لیکن ایک ایف آئی آر جو دلی دنگوں سے متعلق ہے، ایف آئی آر 59، اس میں ان پہ الزام ہے یو اے پی اے کا، دہشت گردی کا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل یو اے پی اتنا کامن ہو گیا ہے کہ حکومت ہر ایک کے خلاف یو اے پی لگا دیتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ یو اے پی کے اندر آسانی سے بیل ملنے والی نہیں ہے، ایک لمبے عرصے تک ہم جیل میں رکھ سکتے ہیں، اور جو چاہے نیریٹو ہم پیش کریں میڈیا کے ذریعے سے، پبلک کو ہم رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں. لیکن مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود یہ ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو بچے، ہمارے جو بیٹے، ہمارے جو نوجوان جو لوگ بند ہیں، ان کے تعلق سے چند وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو 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 بھگت ہوں، ان لوگوں کے جو سنگین ذہن کے لوگ ہوں، لیکن ملک کی ایک بڑی اکثریت جو ہے ان سب کو بے گناہ سمجھتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ ان کو غلط الزام میں اندر ڈالا گیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ دلی دنگے کس نے کروائے، کیوں کروائے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، اور ملک کے لوگ بھی جانتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ان کو جیل کے اندر ڈالا ہے، ان لوگوں نے ایسی چارج شیٹ بھی تیار نہیں کر سکے جس کو وہ سبسٹینشیٹ کر سکیں کورٹ کے اندر. پوری چارج شیٹ ایک افسانہ ہے، ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے، جس کے اندر جو جن لوگوں کو بطور گواہ پیش کیا گیا ہے وہ بھی سب ایسے ہی قسم کے لوگ ہیں جو شاید عدالت کی ایک سنوائی میں بھی ٹھہر نہیں سکیں گے. تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ عزیز، چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے، یہ سب لوگ بے گناہ ہو کر باہر آئیں گے، اور ہم ان کا استقبال کریں گے. اور یہ جو سب آئیں گے انشاءاللہ عزیز، یہ سب کے لوگ ہمارے ملک کے تمام لوگوں کے، صرف مسلمانوں کے نہیں، تمام ملک کے لوگوں کے لیے ایک لیڈر کی حیثیت سے باہر آئیں گے. اور آنے والے دور کے اندر، آنے والے دور کو ہم کو جس جگہ لے جانا ہے اس کے اندر ان لوگوں کا ایک بہت نمایاں رول ہوگا. میں اس پہلو سے بھی یہ دیکھتا ہوں کہ عمر خالد کے لیے ایک موقع اس بات کا بھی ہے جیل کے اندر کہ انہیں اپنے اپنے یہ وقت ان کو ملا ہے جس میں وہ اپنی زندگی پہ غور کر سکیں، اپنے حالات پہ غور کر سکیں، اور اپنے رب پر اور اپنے بنانے والے پر ان کو سوچنے کا موقع ملے گا.
اور انہیں یعنی پورے نظام کائنات پر یعنی وہ ڈالنے کا موقع ملے گا، تو انشاءاللہ مزید وہاں سے وہ ہدایت سے سرفراز ہو کر بھی لوٹیں گے، اس کا پورا مجھے یقین ہے انشاءاللہ مزید، کیونکہ ان کی جو اپ برنگنگ ہے اس کے اندر یہ پہلو بہت نمایاں ہے کہ ان کے اندر ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ بغیر دلیل کوئی بات مانتے نہیں ہے، اور دلیل سے اگر کوئی بات سامنے آ جائے تو اس کے بعد پھر اس کو قبول کرنے میں انہیں کوئی تکلف اور کوئی تردد نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میں عیسائیوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف میرے ہی بات نہیں ہے، میرے گھر کے سب لوگ، میری اہلیہ، میری یعنی عمر کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے تمام اعزاء و اقارب جو ہیں کسی قسم کے کسی گلٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہیں، کسی قسم کے احساس شکر خوردگی، مایوسی کا شکار نہیں ہیں، اور انہیں یقیناً یہ احساس تو ہے کہ ہم سے وہ دور چلے گئے ہیں اور کئی مہینے تک جیل میں بند ہیں اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عظیم کام کو کرتے ہوئے جیل گئے ہیں، اور ان کی یہ قربانی رنگ لائے گی اور حالات بدلیں گے۔ انہی الفاظ ساتھ میں اپنی ایک بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔